وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ کل جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس میں تھا کہ اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ہے اور ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، تو پھر ان سے کہیے کہ مرنے کی تمنا کرو۔ اور یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اگر وہ تمنا کرتے تو ادھر ہی مر جاتے۔ آگے شاہ فرمایا کہ مرنے کی انہوں نے کہاں تمنا کرنی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، یقیناً آپ ان کو پائیں گے، احرص الناس، کہ یہ سب لوگوں سے زیادہ حریص ہیں، علی حیاہ، زندگی پر۔ یہ عام پبلک سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں زندہ رہیں، یعنی مشرکین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے لیے جو دنیا کی زندگی ہے وہی سب کچھ ہے، یہی جو کرنا ہے سو کرنا ہے، آخرت تو نہیں ہے ان کی، مطلب وہ مانتے نہیں ہیں اس کو یا اس کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتے، تو ان کو جینے کی جتنی حرص ہوگی اس سے زیادہ ان یہود کو جینے کی حرص ہے، اور یہی چیز ان کے اندر بزدلی کو پیدا کرتی ہے۔ جو قرآن بھی کہتے ہیں نا بزدل ہے، اور حقائق بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ بزدل ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور مسلمان کے لیے تو شہادت ہے، وہ تو شہادت کو سامنے رکھتا ہے۔ اس لیے تو چھوٹے چھوٹے سے مجموعے، وہ دیکھیں تاریخ میں تھوڑے تھوڑے سے مسلمان وہ لڑتے چلے آئے ہیں، بھیڑتے چلے آئے ہیں سپر پاوروں سے، بڑی بڑی طاقتوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا ہم غازی بن جائیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے، دونوں ہی کامیابی ہیں، ناکامی والی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر، کاش وہ زندہ رہتا، الف سنہ، 1000 سال، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اس کا 1000 سال زندہ رہنا یہ بھی اس کو عذاب سے نہیں بچائے گا۔ بھئی 1000 سال بھی جی لو تو آخر مرنا ہے، مر کر پھر اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو پھر لمبی زندگی انسان کو عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، تو یہ کیوں اتنی خواہش کر رہے ہیں زیادہ جینے کی۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ان کا مسئلہ دیکھیں، عمل نہ کرنے کے بہانے بناتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کے اوپر وحی حضرت جبریل علیہ السلام لاتے ہیں، یہ تو ہمارے فیورٹ فرشتے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے دشمن فرشتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو ہمارے آباء و اجداد کے اوپر عذاب نازل کیے۔ اگر میکائیل علیہ السلام لاتے نا وحی، جو بارش لاتے ہیں، وہ بڑے اچھے فرشتے ہیں، وہ وحی لاتے تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میں قول آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کہ دشمن ہوا جبریل کا علیہ السلام کا، تو ہوتا رہے، اس کے دشمنی کرنے سے حضرت جبریل علیہ السلام کا کیا بگڑتا ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لائے ہیں، میکائیل علیہ السلام لاتے تو ہم مان لیتے، تو مسئلہ تو لانے والے کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس وحی کا ہے جو لائی جا رہی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبریل علیہ السلام نے بھی یہ وحی نازل کی ہے آپ کے قلبی اطہار پر، دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، تو وہ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں لائے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اپنے سے پہلے کتاب کی یہ وحی تصدیق بھی کر رہی ہے، وَهُدًى، مجسمہ ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ،
جو کوئی ہوا اللہ کا دشمن و ملائکتہ اس کے فرشتوں کا دشمن و رسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن و جبریل و میکائیل و میکالا اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کے خود اللہ دشمن ہے، وہ کیا دشمنی کرے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر یہ کہتے تھے کہ جی کوئی نشانی نازل ہو نا مسلمانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ہم ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آیات بینات، ایک نشانی نہیں بہت ساری کھلی اور واضح نشانیاں اتاری ہیں، کوئی ایک نشانی اتاری، کوئی ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے شمار معجزات ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیات بینات کا، واضح نشانیوں کا انکار فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ اَوَكُلَّمَا، ان کو کیا ہوا، عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ جب بھی یہ لوگ کوئی وعدہ کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت وہ اس وعدے کو توڑ دیتی ہے، اس کو پورا نہیں کرتی۔ یعنی بعض ایسے بھی ہیں جو وعدے کو پورا کرتے ہیں، جیسے کہ وہ افراد، وہ یہود کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پکے سچے مومن تھے، صحابہ کرام کی مبارک جماعت میں شامل ہوئے، وہ لوگ تو وہ تھے نا جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، جو پہلے ان کی کتابوں کے اندر ان سے وعدے لیے گئے تھے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول آتے ہیں اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، اس کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ یعنی یہ کوئی الگ سے ایسی کوئی کتاب نہیں آتی جو کہتی ہو کہ اس سے پہلے سارے دین باطل تھے، سارے نبی باطل تھے، ایسا نہیں ہے۔ وہی ایک سلسلہ ہے، وہی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ آنے والے نبی پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، ان کے پاس جو کتابیں ان کی بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو یہ اہل کتاب نے کتاب اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ یعنی اس کتاب کی، اس نبی کی تصدیق نہ کر کے انہوں نے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ قرآن کا انکار کر کے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے اس طرح ڈال دیا کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، اور یہ قرآن پر ایمان نہ لا کر قرآن کی اس بات کا بھی انکار کر رہے ہیں جو قرآن تصدیق کر رہے ہیں ان کی کتاب کی۔ تو گویا کہ اپنی کتاب کی ہی وہ تکذیب کر رہے ہیں۔ قرآن کی تکذیب تو تورات کی تکذیب ہے، کیونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، تو قرآن پر ایمان لانا تورات کی تصدیق ہے، اور قرآن کا انکار کرنا تورات کی تکذیب ہے۔ تو خود قرآن کا انکار کر کے انہوں نے اصل میں تورات کا بھی انکار کیا اور پیٹھ پیچھے اس کو ڈالا ہے، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے انہوں نے انکار کر دیا گویا وہ جانتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے یا انہیں کوئی شک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا، قرآن کے وحی الہی ہونے کا، ایسا نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے یا انہیں کوئی شک ہے، نہیں، یقین ہے، لیکن بیہیویئر ان کا ایسا ہے، ان کا رویہ آگے سے ایسا ہے کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کو اچھے سے علم ہے۔ صرف کیا وجہ ہے؟ وہی ضد ہے، عناد ہے، استکبار ہے، تکبر ہے، کہ جو لوگ آج تک ہمارے پاس آتے تھے ہم سے باتیں پوچھنے، آج ہم ان کو مقتدا مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کو کسی بھی صورت میں مقتدا مانیں گے۔ یہ تھی وہ ضد۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔